اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا بچپنا عزیز مصر کے گھر میں گزارا، تو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت عمر چھوٹی تھی، اور پھر انہوں نے مصر میں آ کر عزیز مصر کے گھر میں اپنے وہ دن گزارے۔ اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، آتینا حکما و علما، ہم نے انہیں حکمت اور علم سکھایا، یعنی دانائی، سمجھداری اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے۔ اب انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، اسی گھر میں پھر کیا ہوئے، جوان ہو گئے، اور غلام ہونے کی وجہ سے آزادانہ گھر میں آنا جانا۔ اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی، قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا، اگرچہ ہم اسے زلیخا کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کو نومینیٹ کر کے اس کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہی ایک تعامل ہے۔ تو عزیز مصر کے گھر میں ایک متبنہ بیٹا، یعنی منہ بولا بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان کے گھر میں رہے۔ تو جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی بڑا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا نا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وقد اوتیا شطر حسن۔ بعض روایات میں تو ہے کہ شطر کا معنی ہوتا ہے آدھا حسن، پوری دنیا کو آدھا دیا اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسن کا وافر حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا۔ اب پہلے جذبات کیا تھے عزیز مصر کی بیوی کے، اور تھے کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے، بیٹا ہے، اور جب جوان ہوئے تو پھر گھر میں آزادانہ آنا جانا، تو شیطان جو ہے نا وہ خیالات پہ غالب آ گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخون رجل بامرأۃ الا وکان ثالثہما الشیطان، کوئی شخص بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، اگر جائے گا نا ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ اور اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے کہ جو دیور ہے نا وہ کبھی اپنی بابی کے ساتھ تنہائی میں نہ رہ جائے، یعنی کہ وہ جناب وہ تنہائی میں الگ تھلگ ہو جائے۔ فرمایا الحم الموت، جو دیور ہے نا یہ موت ہے، موت دیور کیا ہے، موت ہے۔ ظاہری انسان کے جذبات ہوتے، اس لیے یہ شریعت کے مسائل ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے نا، ایک تو پھر نماز چھوڑنے پر اس کی ذرا پنشمنٹ کرو، ان کی سرزنش کرو، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو، بھلے وہ بہن بھائی ہیں، بھلے آپس میں بھائی لگتے ہیں، آپس میں بہنیں لگتی ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کے بستر کیا کر دو، وفرقوا بینہما فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کر دینے چاہیے، کیونکہ انسانی جذبات ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اور یہ انسانی جذبات کی ایک تبدیلی کی عمر ہوتی ہے جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ پہلے تو وہ ماں بنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوئے، جذبات الگ ہو گئے۔ اور یہی آج کے دور میں جن کو ہم متبنہ بیٹا بناتے ہیں نا، لے پالک یا اڈاپٹ شدہ، ٹھیک ہے، وہ نہ تو سکا بیٹا ہوتا ہے نہ اس سے خونی رشتہ ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ رکھنا ڈالنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، شیطان رکھنا ڈالنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ اس لیے انسان کی اپنی جو ذاتی اولاد ہے اس کے بارے میں اور جذبات ہوتے ہیں، اور ایک لیپالک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں وہ جذبات نہیں رہ سکتے جو ایک سکی اولاد کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ رسم ہی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی سورہ الاحزاب کی شروع میں، حضرت زید بن حارثہ کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، تو اللہ فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها، اور اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے یوسف علیہ السلام کو بہلانا شروع کر دیا، وراودته التي، اور بہلانا شروع کر دیا اسے، یعنی یوسف علیہ السلام کو، التي في بيتها، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے، کس کے بارے میں، ان نفسہ، کہ ان کے نفس کے بارے میں۔ اور قرآن مجید میں یہ جو اسلوب ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو لفظ ان ہوتا ہے نا، ان جب یہ نفس کے شروع میں آ جائے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کو یہ بات باور کرا رہا ہے، بھائی یہ تو اپنے آپ کو جو بچا کے رکھتا ہے نا، یہ عمل چھوڑ دے، جو تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے نا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے نا، اس کو چھوڑ دے، یعنی ہماری طرف دیکھ، ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری جذبات کو سمجھ، اور اپنے نفس کی جو حفاظت ہے اس عمل کو چھوڑ دے۔ یہ ہے اسلوب قرآن مجید کا، ان نفسی۔ اس نے کہا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے کافی اپنے اشاروں کے ناؤں میں
یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام مسلسل جو ہے وہ بچے جا رہے تھے اور اپنے نفس کی حفاظت پر قائم اور دائم تھے۔ اچھا موقع یہ بنا وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کروا دیے، وغلقت الابواب۔ اور قرآن مجید سمجھنے والے ایک اغلقہ کہ دروازے بند کرا دی، ایک غلقہ بڑی نگرانی کے ساتھ اور بڑی جو نا وہ توجہ کے ساتھ قفل لگا دی، دروازے بند کر دی۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ جلدی آؤ، یعنی موقع بہت مناسب ہے، موقع بہت مناسب ہے اور تنہائی ہے، تیسرا کوئی نہیں، جلدی آؤ۔ اللہ اکبر۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ انہ ربی احسن مثواج، بے شک وہ جو میرا مالک ہے نا۔ رب کے معنی یہاں پہ دو معنی کی جاتے ہیں، اور قرآن مجید نے اسے اسی صورت میں اس کے دو معنی بیان کی۔ ایک تو رب سے مراد کے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اس ذات نے مجھے کیا دیا ہے، ایک بہترین رہنے کی جگہ، بہترین ٹھکانہ دیا۔ لیکن دوسرا جو مفہوم ہے کہ رب جو نا وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کو بھی کہتے ہیں۔ اور جس طرح جو فیل کا، ہاتھی کا واقعہ جو آتا ہے کہ ابراہ نے جب بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہا نا، تو اس نے پہلے سردار عبد المطلب کے جو اونٹ تھے نا، اونٹ، اسے اپنے قبضے میں لے لیے اور پکڑ لیے کہ تاکہ میں چھیڑ چھاڑ کرنے کا مجھے موقع مل جائے۔ عرب لوگ ہیں، بڑے غیور ہوتے ہیں، اور یہ کیا کریں گے، آگے سے مزاحمت کریں گے تو مجھے کو موقع مل جائے گا حملہ کرنے کا۔ اچھا تو جب بات ہوئی نا عبد المطلب سے، کہنے لگے انا رب الابل، انا رب الابل، میں بھی اونٹوں کا مالک ہوں۔ وہ رب الکعبہ، جس کا وہ گھر ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا رب کون ہے، اللہ ہے۔ کعبے کا رب کون ہے، اللہ۔ تو رب کے معنی جو نا مالک کے بھی آتے ہیں۔ تو فرمانے لگے انہو ربی، بے شک وہ جو عزیز مصر ہے نا میرا مالک، احسن مثواج، اس نے بہترین ٹھکانہ مجھے دیا، اپنے گھر میں ٹھہرایا، شاہی محل میں ٹھہرایا، عزت دی، ٹھیک ہے، میرا خیال رکھا۔ تو یہ میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ حقیقت یہ ہے انہو لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اکبر الکبائر، تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ کون سا ہے، ان تزانی حلیلۃ جاری، تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ انسان کیا کرتا ہے، پڑوسی پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، اور یہیں سے کیا ہو، گھر میں نقب لگانے شروع کر دیے جائیں اور ایک دوسرے کی عزت کے اوپر حملے شروع کر دیے جائیں۔ فرمائے اکبر الکبائر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جناب وہ بچا لیا، اور انہوں نے اسے عزیز مصر کی بیوی کو نصیحت کی کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے اور تو اس کی مرتکب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بنا، جس مالک نے مجھے یہاں پہ اتنی عزت و آبرو کے ساتھ رہنے کا بندوبست کیا ہے، کیا میں اس کی خیانت کروں؟ حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح پا سکتے نہیں۔